الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے بنگلور کے مرکز پر اس وقت آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اور ایک اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا میرے داعیِ دین ہونے کی ذمہ داری بھی ہے، اور داعیِ دین ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بھی ہے کہ میں اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ اور موجودہ دور میں بہت ساری نعمتوں سے محرومی کے سبب کی طرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نعمت کہتے کس کو ہیں۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو جاننا اور سمجھنا آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں نعمت اس کو تصور کیا جاتا ہے جیسے مال، اسے نعمت سمجھا جاتا ہے، دکان اسے نعمت سمجھا جاتا ہے، جاب کا مل جانا اسے نعمت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں نعمت کی ایک جامع تعریف آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہر وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والی چیز جو جائز ہے اور جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، وہ سب کے سب نعمت ہے۔ اب وہ اولاد کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، آنکھ کی شکل میں ہو، ہوا کی شکل میں ہو،
پانی کی شکل میں ہو یا روشنی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہے وہ جائز چیز جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ، وہ اللہ کی آپ کے لیے نعمت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر صرف مال و دولت ہی نعمت ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ ایک نعمت نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہم ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے اور تمہیں بہت کچھ مانگا دیا، منہ مانگا دیا، یعنی تم نے جو مانگا اللہ نے بہت کچھ تمہیں ایسا عطا فرما دیا، یعنی تم نے کچھ مانگا تو تمہارے منہ سے جو بات نکلی اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو قرآن کہتا ہے تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں اور ایک نعمت ہی نہیں بے شمار نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، تو وہ دینے والی ذات ان نعمتوں کو پھر چھین کیوں لیتی ہے؟ سخی تو وہ ہوتا ہے جو ایک بار دے تو چھینے نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا سخی، اللہ اجود، سب سے بڑا سخی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے پھر روڈ پتی بن جاتا ہے، کوئی ارب پتی ہوتا ہے پھر قرض لیتا ہوا نظر آتا ہے، مانگتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، کوئی صاحب عزت ہوتا ہے پھر پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا مولا یہ نعمتیں جب دے دیتا ہے تو پھر چھینتا کب ہے اور کیوں چھینتا ہے؟ آپ اس کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہمارے پیروں کے نیچے سے جو زمینیں کھسک رہی ہیں اور زوال کی پگڈنڈی کی طرف ہم جو جا رہے ہیں، اس میں ہماری سب سے بڑی غلطی کون سی؟ تاکہ ہم اس غلطی کا کریکشن کر سکیں، اس غلطی کو درست کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی وجہ نعمت کے چھیننے کے حوالے سے حضرت شیخ ابن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں جو نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا گویا وہ ان کے زوال کا سامان پیدا کرتا ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے گویا وہ نعمتوں کو رسی سے باندھ دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتا تو ہوتا کیا ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ نعمتوں کے زوال کا انتظام خود ہی کر رہا ہے۔ اب وہ نعمتیں اس کے پاس نہیں ٹکیں گی، ان نعمتوں کو زوال آ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نعمتوں پر شکر ادا کیا
تو میرے کریم کی شان یہ ہے کہ اس شکر ادا کرنے والے بندے سے نعمت کو چھینتا نہیں اور نعمتیں اسے عطا فرماتا اور نعمتیں عطا فرماتا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میری نظر سے آج گزری، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت پر اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ اگر کوئی شخص کسی نعمت پر، توجہ چاہوں گا، کسی نعمت پر ایک بار کہے الحمدللہ، جیسے پانی آپ کے پاس نعمت ہے، آپ نے پیا اور پی کر الحمدللہ ایک بار کہا، پھر آپ کی پیاس چونکہ بجھی گرمی کے موسم کے اندر، پھر آپ کا جی چاہ چلو ایک بار اور الحمدللہ کہہ دوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے بار پر اللہ شکر کا ثواب عطا فرمائے گا، دوسرے بار الحمدللہ دوسری بار کہنے پر اللہ تعالیٰ مزید اسے عطا فرمائے گا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے تیسری بار اگر شکر ادا کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آنے والے سالوں میں جو جنگ ہونی ہے وہ پانی کے لیے جنگ ہونی ہے۔ 10 15 20 سال چلے جائیے آپ آگے تو آپ کو پتا چلے گا پانی کے لیے کتنی جنگ ہوگی۔ یہ پانی کی قلت کیوں؟ آدھا گلاس پی کر پانی باقی پھینک دیا ہم نے، نعمت کی ناشکری ہم نے، یہ ناقدری کی ہم نے۔ اب فیشن بن چکا ہے آدھا گلاس چھوڑنا، آدھی بوٹل چھوڑ دینا، یہ فیشن میں شمار ہے۔ اگر پوری پی لیے تو سامنے والا یہ کہے گا شاید پہلی بار پی رہا ہے۔ یہ نعمتوں کے زوال کا سبب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب شکر کیسے ادا کریں؟ ہمارے یہاں شکر کا بس ایک ہی طریقہ ہے جس کی وجہ سے نعمت رہتی نہیں ہے زیادہ، جو عوام کے شکر کا طریقہ ہے بس وہی ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعمت ملی الحمدللہ، بس اتنا کہتے ہیں۔ لیکن یہ کما حق کہو، جیسا شکر ہونا چاہیے ویسا شکر ادا نہیں ہوگا۔ شکر کا حق کیا ہے؟ تو بڑی آسان سی زبان کے اندر آپ کو سمجھا دوں، شکر کا حق یہ ہے جس منعم نے، نعمت دینے والے نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، چاہے دولت کی شکل میں ہو، چاہے کسی شکل میں ہو، آنکھ کی شکل میں ہو، کان کی شکل میں ہو، زبان کی شکل میں ہو، ہاتھ پیر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، بہت اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ جس منعم نے، جس پروردگار نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جس نے وہ نعمتیں دی ہیں اس کے فرمان کے خلاف ان نعمتوں کا استعمال نہ ہو، یہ ہے شکر۔ مال ملا اللہ کا شکر، پکچر میں خرچ کر کے آئے ناشکری ہو گئی۔ آنکھ ملی اللہ کا شکر، گناہ کا کام کیا ناشکری ہو گئی۔ ہاتھ ملے اللہ کا شکر، گناہوں میں استعمال کیا ناشکری ہو گئی۔ پیر ملے اللہ کا شکر، گناہوں میں خرچ کیا ناشکری ہو گئی۔ اصل شکر یہ ہے کہ جس منعم نے یہ تمہیں نعمت عطا فرمائی اس کے فرمان کے مطابق ہی اس کی نعمتوں کو استعمال کرو، یہ ہے در حقیقت اللہ کا شکر، یہ ہے در حقیقت اللہ کا شکر۔ ورنہ یہ کیوں کہا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا؟
بے شک کان، آنکھ، دل ہر ایک کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ نعمت جس نے دی ہے وہ تم سے پوچھے گا تو صحیح کہ میرے بندے نعمت کس کام میں تو نے خرچ کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعمتوں کو سمجھو، ٹھنڈے دماغ سے صرف مال کو ایک طرف رکھو اور باقی نعمتوں کا جائزہ لو، اور پھر یہ سوچو کہ کیا ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کر کے ان نعمتوں کی حفاظت کا انتظام کیا؟ تو ہمارا ضمیر جواب دے گا نہیں۔ میں دو نعمتوں کا تذکرہ کروں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشن کیا ہے حدیث شریف کے اندر، اور جس سے انسانوں کی غفلت کو بھی حضور نے منشن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، او کما قال، الصحت والفراغ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں۔ مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ جو ہے ان دو نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے، دو نعمتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ان کو حضور نے منشن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الصحت والفراغ، صحت، تندرستی، ہیلتھ، اور دوسری چیز ٹائم۔ ٹائم بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر لوگوں نے اس سے غفلت برتی، اکثر لوگ دھوکے کے اندر ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ جملہ بڑے بوڑھوں کی زبان پر نہیں رہا کہ ایک تندرستی ہزار نعمت؟ کہتے تھے نا، ایک تندرستی ہزار نعمت۔ یہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اپنی صحت کتنی قدر کی۔ گٹکا مسلمان کھا رہا ہے، سگریٹ مسلمان پی رہا ہے، اور بھی لوگ نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے ہیں، اور اپنی صحت کی قدر کرنے کی بجائے اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحت کے زمانے میں انسان کو جتنی عبادت کرنی چاہیے وہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھا کر اس کا استعمال اللہ کی اطاعت میں نہیں کرتا، بلکہ اپنی ہیلتھ کا استعمال گناہوں کے اندر یا برائیوں میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے پناہ بڑی نعمت ہے، اور جس نے اس نعمت کی قدر کی اور جس نے اس نعمت کا خیال کیا وہ لمبے عرصے تک اللہ کی بندگی آسانی سے کر لے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے الفراغ، فرصت۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، فرصت ہی فرصت ہے۔ آپ نے اپنے فرصت کے ٹائم کو کس طریقے سے یوز کرنا، اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کوئی چارٹ تیار کیا؟ آج میں آپ کو بتاؤں، وہی ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کے پاس پیشنٹ کی بھرمار بھی زیادہ ہوا کرتی ہے اور وقار بھی رہتا ہے، جن کا اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے، اتنے بجے اتنا پہلے اپوائنٹمنٹ لو، یہ کرو وہ کرو، اس طریقے سے ان کا ٹائم مارننگ میں اٹھ کر پہلے آپریشن تھیٹر میں جانا ہے، آپریشن کرنا ہے، پھر جو پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے اس کی وزٹ کرتے ہیں، پھر اپنی کلینک میں آتے ہیں، 10-20 پیشنٹ، 25 پیشنٹ، 15 پیشنٹ انہوں نے دیکھا، ان کا کوٹا پورا ہو گیا، وہ چلے گئے، اور پھر رات کو جا کے جلدی سے سو گئے۔
بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو 12 بجے تک کھلا رہتا ہے ان کی کلینک، اور پھر ان کی کلینک کھلتی بھی ہے 12-1 بجے، خود اپنی صحت کی ان کو فکر نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کامیاب باوقار، تو وہی آدمی آپ کو ملے گا جس کے یہاں سسٹم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ اور امریکہ کے اندر منتھلی سیلری کا سسٹم نہیں ہے، پر ہاور کی سیلری کا سسٹم ہے۔ 1 گھنٹے کا اتنا، 1 مہینے کا اتنا نہیں، 1 گھنٹے کا۔ وہاں ٹائم کی قدر ہے تو دنیا ترقی کر رہی ہے، اور مسلمان کے یہاں ٹائم کی قدر نہیں، اس لیے مسلمان برباد ہو رہا ہے۔ بالکل وقت کی قدر نہیں۔ الحمدللہ اس مرکز پر اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں چاہے جتنی عوام آئے، وقت پر شروع وقت پر ختم، تاکہ لوگ آرام سے اپنے اپنی جگہ جا کر کے اپنے کام کو آسانی سے کر سکے۔ تو یاد رکھیں ٹائم بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولیاء کرام نے ٹائم کا بڑا خیال کیا اور ٹائم کی بڑی قدر کی انہوں نے۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اگر دیکھیں آپ تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی کتابیں اتنی مختصر سی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھی کیسے؟ تو جواب ملے گا انہوں نے 1-1 منٹ کی قدر کی، تب جا کر قوم کو اتنی کتابیں انہوں نے عطا فرمائیں۔ ہمارے یہاں ہمارا بچہ رات کو 2 بجے تک بائک پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ آج سچویشن یہ کہ more than 90% پوری دنیا کا انسان اپنا میکزیمم ٹائم سوشل میڈیا پر خرچ کر کے برباد کر رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھو یا پاؤ پارے کی تلاوت کرو، تو مسلمان کے گھر ٹائم کی بڑی شارٹیج ہے، اور وہ اپنا استعمال کرنے والے موبائل کے اندر دیکھے کہ اس نے ہفتے میں کتنے کتنا ٹائم واٹس ایپ میں استعمال کیا ہے، تو اس کو چارٹ مل جائے گا۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے اس کا ٹائم سوشل میڈیا میں خرچ ہو گیا۔ جب کسی قوم کی کیفیت یہ ہونا تو پروردگار اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نشانی بتائی کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینے کے برابر، مہینہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر۔ آج جمعہ نہیں جاتا کہ جمعہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ برکت کیوں چلی گئی؟ ناقدری کی بنیاد پر ہم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت جو روٹی چبانے کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ کاش وہ وقت بھی میں کسی مطالعے میں خرچ کر دیتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جائزہ لیا کہ میں اگر سوپ بنا لوں اور اسے فوراً پی لوں تو جتنی طاقت مجھے 2 روٹی سے مل سکتی ہے اتنی مجھے سوپ سے بھی مل جائے گی۔ تو روٹی چبا کر کھانے میں جتنا وقت گزرتا ہے، سوپ پینے میں کتنا وقت بچے گا؟ تو فرماتے ہیں 200 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، اتنا وقت میرا بچ جائے۔ ہم تو الزام لگاتے ہیں وہ ایسا کر رہا ہے، نہ فلاں پارٹی ایسا کر رہی، نہ فلاں یہ کر رہے ہیں۔ ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، وقت آپ کو عطا کیا، یوز کرو، یوٹیلائز کرو اپنے اوقات کو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں جس سے انسان بہت زیادہ غفلت برتتا ہے اور خسارے کے اندر ہے، ان میں سے ایک ہے صحت اور ایک ہے فرصت۔ آپ کے پاس جو فرصت کے اوقات ہیں اس کو مینیج کیجئے، اس کو سیٹ کیجئے کہ اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کریں گے۔ دنیا دیکھیے ٹائم کو سمیٹنے کے لیے کیا کیا کر رہی ہے، آپ دیکھیے ٹائم کا یوٹیلائز۔ پہلے ٹرین نکلی تو بیل گاڑی ختم ہو گئی،
پھر ہوائی جہاز نکلے تاکہ اور شارٹ ٹائم کے اندر آدمی اپنے سفر کو طے کر لے، پھر اور ٹائم کو یوز کرنے کے لیے اور چیزیں نکلیں اور نکل رہی ہیں جس سے آدمی اور شارٹ ٹائم کے اندر بلیٹ ٹرین اور یہ پلین، یہ ساری چیزیں، کیونکہ ٹائم کو۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں ورک فرام ہوم کا رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ آدمی گھر سے نکلے گا، آفس پہنچے گا، آفس پہنچ کر اتنا ٹائم خرچ کرے گا، ٹریفک میں پھنسے گا، چلو ورک فرام ہوم شروع کر دو۔ آدمی ٹائم مینیج کر رہا، اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ مسلمان سے پوچھو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کریں۔ ظالم ہے وہ مسلمان جو 11 مہینے تو رات کو کیرم نہیں کھیلتے، لیکن ماہ رمضان عبادت کے مہینے کے اندر بچے کیرم کھیلتے نظر آتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے، پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے نظر آتے ہیں۔ جس قوم کا مزاج ایسا گھٹیا بن چکا ہو، اس قوم کو اللہ عروج اور عزت عطا نہیں کرتا۔ ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے اور اسی ناقدری کی سزا آج بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیا ہوتا، پرفیکٹ استعمال کیا ہوتا، صحیح طور پر ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کی قدر کیے ہوتے، تو یہ نعمتیں ہم سے چھینی نہ جاتی۔ مجھے بتائیے 500 سال پیچھے چلے جائیے، چشمہ نہیں تھا، روشنی آنکھوں کی اتنی تیز، 100 سال جیتے تھے، یوں دیکھتے تھے آسمان کو بتا دیتے تھے، بڑی عجیب ہوتی تھی۔ وہ نعمتوں کی قدر تھی، آج نعمتوں کی ناقدری بڑھ گئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس فرمان کو بھی ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نعمت کے زوال سے بچ سکیں کہ نعمت کا زوال کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعمتوں کے بدلے اظہار ناشکری کا ایک منفی نتیجہ ہلاکت اور بربادی بھی، یعنی نعمت کی وجہ سے اور نعمت کی ناشکری کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ اللہ نعمت چھین لیتا ہے، بلکہ اس نعمت کی ناشکری کی وجہ سے ناشکری کرنے والے کو اللہ ہلاک بھی کر دیتا ہے اور برباد بھی کر دیتا ہے۔ اس کو امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قرآن کی آیت سے منشن کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک ہمارا عذاب بہت سخت ترین ہے۔ اب اس کو منشن کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرعون کی بات بتائی، فرماتے کہ فرعون غرق کیوں ہوا؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرتا تو پروردگار اسے غرق نہ فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے نعمتوں کی ناشکری میں مشغول ہونا سخت عذاب کا باعث ہے۔ یعنی اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کو مس یوز اگر کوئی کر رہا ہے، دولت ہے زنا میں استعمال کر رہا ہے، صحت ہے توانائی ہے بد کرداری میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے صرف نعمت کے چھیننے کا سبب نہیں بنیں گی، بلکہ اللہ عز و جل کے عذاب کا بھی سبب بنیں گی کہ اللہ اس سے دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں، کسی کے پاس توانائی ہے اور زنا کے اڈے پہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایڈز کی بیماری ہو گئی، چہرے کی رونق ختم ہو گئی، اور اس برائی کی وجہ سے صحت خراب ہوئی، دولت خراب ہوئی، اور اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ زانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی چھین لیتا ہے اور سامنے والے کی نظروں سے وہ گر بھی گیا، اور پھر منہ چھپانا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نعمت کی ناقدری کی وجہ سے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں
اللہ والے کس کس طریقے سے اور کس کس چیز کو نعمت سمجھتے تھے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, بڑی پیاری بات. ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ظاہری چیزوں کو ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن فقیر کا حال تو یہ ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر تو شکر ادا کرتا ہی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ کتنے ہیں, لیکن میرے کریم نے میرے گناہ پر جو پردہ ڈالے رکھا ہے, اس نعمت پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس نعمت پر بھی میں اللہ, یعنی ان کے نزدیک اللہ کا عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کریم نے یہ نعمت جو عطا فرمائی, حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس پر بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے شکر کا جو ہے وہ خیال کیا اور رب قدیر جل جلالہ کا شکر ادا کرتے رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں, جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں, اس کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں, یہ شعب الایمان کے اندر حدیث ہے, جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں, غور سے سننا. پہلی چیز, جو اپنے معاملے کی حفاظت کے وقت لا الہ الا اللہ کہے. اب آپ سوچیں گے معاملے کی حفاظت, کوئی بھی کسی سے آپ نے بات کی, کسی کو آپ نے امانت دی, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو, تو آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مولا میں نے سب تیرے حوالے کیا. بس یہ کہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرما دے گا. معاملے کی حفاظت کے وقت لا الہ الا اللہ کا. جب مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. میں اس کو سمجھاؤں گا, تھوڑا سا آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. مصیبت پہنچتے وقت کیا کہے, بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف موت ہو گئی تبھی ہم کو پڑھنا ہے, نہیں. کوئی بھی مصیبت ہو, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو, آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کے جوتے کے تسمے ٹوٹ گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کی کوئی چیز گم گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ فرمایا گیا اگر کوئی مصیبت یاد آ جائے, یعنی پہلے آ چکی ہے مصیبت اور چلی گئی, لیکن وہ مصیبت یاد آئی, تو یاد آتے ہی آپ نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, تب بھی اللہ جنت میں آپ کو محل عطا فرمائے. تو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون, اور جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہے. جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ. اور چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جب گناہ ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ کہے. ایسے کہنے والے 4 کو اللہ عز و جل جنت میں گھر عطا فرمائے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن سے سچا دنیا میں کوئی انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوا. صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
کوئی بندہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا تو شکر ادا کرنے والے کے کلمات جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے رب کی ذات ان ساری چیزوں سے بری ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ نے پانی مانگا یا میں نے پانی مانگا آپ سے، آپ پانی کا گلاس لا کر کے مجھے دیے، تو اندر سے آپ کی تمنا ہوگی کہ مولانا شکریہ تو بولیں، جزاک اللہ تو بولیں، کچھ دعا تو دیں، تھینک یو تو کہیں. اور جیسے ہی میں نے پانی کا گلاس آپ سے لیا اور لے کر میں پی لیا اور رکھ دیا تو آپ مجھے پوچھیں گے بھی نہیں کہ دوسرا چاہیے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی پینے کے بعد میں نے کہا جزاک اللہ میرے بھائی تو فوراً آپ پوچھیں گے اور چاہیے حضرت. تو شکریہ ادا کرنے پر آپ نے دوبارہ پوچھا، نہ ادا کرنے پر آپ پوچھتے نہیں. تو بندہ جب بندے کا شکر ادا کرے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بندہ خدا کا شکر ادا کرے تو خدا نہیں دے گا، وہ عطا نہیں فرمائے گا. لیکن ہم تو منو ٹنو پی چکے ہیں پانی شربت، الحمدللہ تو یاد ہی نہیں ہے، تھینک یو یاد ہے، شکریہ یاد ہے، جزاک اللہ یاد ہے، الحمدللہ ہم کو یاد نہیں ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے خوب آزمائشوں میں اور بلاؤں میں گرفتار کرو. جو لوگ پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تکلیفوں میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ خاص طور پر اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس فلاں بندے کے پاس جاؤ، اسے خوب آزمائشوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دو. فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس بندے کے پاس آ کر اسے آزمائشوں میں گرفتار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے. مصیبت آئی، مولا سب تیری طرف سے ہے، میرے مولا میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اس کے بعد فرشتے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیرے فرمان کے مطابق ہم نے اس پر خوب آزمائشیں نازل کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم دوبارہ جاؤ، کیونکہ میں اپنے بندے کی آواز سننا پسند کرتا ہوں. یعنی مصیبت میں بھی میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، مجھے اس کی یہ آواز اتنی پسند ہے کہ تم اس کے پاس دوبارہ جاؤ، آزمائش میں گرفتار کرو اور میرا بندہ میرا شکر ادا کرے. مجھے اس کا شکر ادا کرنا اور میری حمد بجا لانا بہت پسند ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یاد کر لینا، آج کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرا دینا جو اب میں حدیث شریف پیش کرنے جا رہا ہوں، اور کبھی زندگی میں نہ بھولنا، بلکہ میں گزارش کرتا ہوں نسلوں میں اسے منتقل کرو، نسلوں میں منتقل کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کھانے یا پینے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بلا شبہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے. جہاں کھانا کھا کر آپ نے کہا الحمدللہ، کوئی خوش ہو یا نہ ہو میرا مولا راضی ہو جاتا ہے. اور بندہ اس لیے نہیں کہتا کہ یار یہ لوگ سب سوچیں گے پتہ نہیں مولوی کہاں سے آ گیا کہ الحمدللہ کہہ رہا ہے.
تو آپ کسی کی خوشی مت سوچئے، جس نے کھانا دیا ہے نا اس کی خوشی سوچئے۔ تو کھانے پینے پر الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شکر کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی ہے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، اس نعمت کا کثرت سے تذکرہ کرو، کیونکہ نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے۔ ہمیشہ منہ لٹکائے نہ بیٹھے رہو۔ آج تو پوری دنیا کا مسلمان دھندہ مندہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، سب کی زبان سے شکوہ ہے الا ماشاءاللہ۔ اور اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو۔ بہت ساروں کا اچھا کاروبار بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن سوچتے ہیں یار کہیں پتہ نہیں کچھ یہ کیا سمجھے گا، نہیں یار نہیں چل رہا ہے، برابر نہیں چل رہا ہے، تو پھر جیسا وہ کہتا ہے ویسا اللہ کر دیتا ہے، تو ویسے ہی کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف نہیں تھی، پھر بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیکن اس سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سرکار نے فرمایا ایسا ہی ہو، پھر اس کا ہاتھ کام نہیں کیا، ہاتھ کام نہیں۔ اب میں آپ کو حضرت ایک جلیل القدر صحابی کا واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ اکبر، اللہ کے برگزیدہ بندے کس طریقے سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنے، اللہم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ والے کیسے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے۔ ٹہلتے ہوئے ایک بار ساحل سمندر پر نکلے، وہاں دیکھا کہ ایک خیمے میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ان ساری چیزوں سے معذور کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، صرف زبان ہے ان کے پاس، اور وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے، اور کیا کر رہے ہیں خیمے میں بیٹھ کر؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ سوچو، تصور میں سوچو، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، اور اس پوزیشن کے اندر ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ بندے ہیں کون؟ قریب گئے اور جا کر کے انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ جب ہاتھ چھین لیا گیا، پیر چھین لیے گئے، تو ان کے پاس کون سی ایسی بڑی نعمت ہے جس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کون سی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ جیسے انہوں نے کہا تو انہوں نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، اسے سماعت فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرے رب نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے،
لیکن میں جیتا کیسے اگر ہوا وہ مجھے نہ دیتا؟ میں پیاس کیسے بجھاتا اگر وہ مجھے پانی نہ دیتا؟ اور پھر مجھے اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں، تم زبان اپنی دے دو، میں نہیں دوں گا، تو پتہ چلا زبان بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ آپ کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے، صاف صفائی کون کرتا ہے؟ کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو آتا ہے یہ سب کچھ کر کے جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں 3 دن سے میرا بیٹا بھی نہیں آ رہا ہے، وہ گیا ہے ابھی تک آیا نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ میں گیا ان کے بچے کی تلاش میں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ جب اس بچے کی تلاش میں نکلا، یہ صحابی رسول حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ، میں ان کی بات کرنا ہوں، تو فرماتے میں گیا تو جب بچے کی تلاش میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لاش پڑی ہے اور اس لاش کو جانور پرندے وغیرہ نوچ رہے ہیں۔ غور سے دیکھا تو پتہ چلا یہ انہی کا بچہ ہے۔ میں سوچا یا اللہ، ایک بیٹا جو ان کا خیال کرتا تھا وہ بیٹا بھی اس طریقے سے موت کی وادیوں سے گزر چکا، اب پتہ نہیں میں جا کر اس کی اطلاع ان کو دوں گا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا ان کا حال ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا اور پھر بہت تمہید باندھ کر کے میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے آپ کے بچے کو اس حال کے اندر دیکھا اور اس بچے کی پوزیشن میں نے اس طریقے سے دیکھی۔ تو یہ سننے کے بعد انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا مولا تیری امانت تھی تو نے لے لی، میں ہر حال کے اندر تیرا شکر بجا لاتا ہوں اور میں ہر حال میں صبر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک سرد آہ کھینچی اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصال پر وہ تابعی اتنے دنوں تک روتے رہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ صرف اس مصیبت کے تذکرے سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے تو جس پر مصیبت پڑی ہوگی اس مصیبت کے باوجود اتنا بڑا جگر کہ اللہ کی شکایت کی بجائے اللہ کا شکر وہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اب پھر دیکھیں کیا ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تدفین عمل میں آئی تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون لوگوں سے لوگ جو ہے ٹوٹ پڑے ان سے ملنے کے لیے۔ جب وہ معذور بزرگ جو تھے جن کا وصال ہو گیا تو لوگ آئے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی تو انہوں نے پوچھا وہ حضرت محمد ابن عبداللہ نے کہ یہ کون ہے؟ کہا صحابی رسول حضرت ابو قلابہ۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ دنوں کے بعد حضرت محمد ابن عبداللہ نے حضرت ابو قلابہ کو خواب میں دیکھا تو جنت کے بہاروں کے اندر لطف اٹھا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا، اب توجہ چاہوں گا، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا فرمایا کہ آپ اس طریقے سے جنت کے محل کے اندر، جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں؟ تو فرماتے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس نے مصیبت پر صبر کیا، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی زبان پر اللہ کی ناشکری نہیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے تھے کہ اگر اس نے مال نہیں دیا تو اس نے ایمان تو دیا ہے، اس نے جینے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے، اس نے عبادت کی توفیق تو عطا فرمائی ہے، اس نے رہنے کے لیے گھر تو عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں تو عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے کان تو عطا فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہیں، یہی کیا کم نعمتیں ہیں، اور بن مانگے اس کریم کا کرم ہے کہ مفت میں ہوا بھی دے رہا ہے اور مفت میں پانی بھی عطا فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نعمت اس وقت چھین لیتا ہے
جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ ناقدری یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے ارشاد کے خلاف استعمال کرنا۔ آج ہماری پوزیشن میں بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، شادیوں کا موسم چل رہا ہے نا، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بہت سارا شادیوں میں کھانا گٹر کے اندر پھینکا جاتا ہے، اتنا بچ جاتا ہے، اور لوگ بھی پلیٹ کے اندر کھانا لیتے ہیں، کھانا اتنا ہوتا ہے، لیتے زیادہ ہرس کے اندر، اور پھر آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کو پھر ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا زمین پر، سرکار نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، پھر حضور نے کھا لیا، اور پھر کیا فرمایا وہ سنو، کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ عزت والی چیز ایک بار کسی کے گھر سے چلی جاتی ہے نا تو پھر پلٹ کر نہیں آتی، پلٹ کر نہیں آتی۔ جو کھانوں کو پھینک دیا کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، جو ضائع کرتے ہیں، جو ویسٹ کرتے ہیں، ڈریں اللہ سے، ڈریں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنا یہ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذمہ داری ہے۔ تو بس یہ چیز آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، جب نعمت کی قدر ہوگی اللہ نعمت نہیں چھینے گا، اور نعمت کی ناقدری ہوگی اللہ نعمتوں کو چھین لے گا۔ اس کا وعدہ حق ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ٹائم کی قدر کرو، اسی طریقے سے صحت کی قدر کرو، مال کی قدر کرو، اپنے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی قدر کرو، ان ساری چیزوں کی قدر کرو، اور اللہ عز و جل کی نعمت مال کی شکل میں ہو تو اس کو ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو، جائز کاموں میں خرچ کرو، صحت کو، ٹائم کو، سب کو صحیح طریقے سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور ان نعمتوں کے اس شکر ادا کرنے پر اللہ راضی بھی ہوگا اور فضل بھی فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس آخری بات عرض کر دوں، ہزار شکر ادا کر لو، ہزار شکر، پورا دن الحمدللہ پڑھتے رہو اور سجدہ شکر بجا لاتے رہو، پھر بھی کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ کل بروز قیامت ایک بندے کے بارے میں میرا مولا فیصلہ فرمائے گا، میرے فضل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اور جس بندے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ بندہ بہت بڑا عابد و زاہد، تو جب اللہ فرمائے گا کہ میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عرض کرے گا مولا تیرے فضل سے جنت میں تو جا رہا ہوں، میری نیکیوں کا بدلہ کیا؟ اور وہ رات بھر عبادت کرنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا، وہ بندہ اپنی نیکی کا معاوضہ اللہ سے مانگے گا، اجر مانگے گا، مولا میری نیکی کا بدلہ کیا؟ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں ایک کام کرو، اس کی ایک آنکھ نکال دو، اور میزان کے ایک پلڑے میں ایک آنکھ کو رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں اس کی زندگی کی ساری نیکیاں رکھ دو۔ جب وزن ہوگا تو آنکھ کی نعمت جو ہے وہ نیکی پر بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اب میرا عدل اور انصاف یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے میری ایک آنکھ کی نعمت کا بھی شکر صحیح طور پر ادا نہیں کیا۔ تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے شکر کا حق ادا کر دیا، نہیں،
बस शुक्र करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, ताकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल राज़ी हो जाए। हम उसके शुक्र का हक क्या अदा कर सकेंगे जिसने बिन मांगे बहुत कुछ हमें अता कर दिया। और फिर ये जुमला जहन में महफूज कर लो, उसने वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। आंख उसने दी, कोई नहीं दे सकता। ज़बान उसने दी, कोई नहीं दे सकता। तो फिर आप मुझे बताइए, जो इतना कुछ हमें बिन मांगे अता किया, उसका शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं। ये मौजू बिल्कुल अभी इब्तिदाई मरहलों में है। अभी तो मैंने इस पर जो है वो सही मानों में तफसीली बहुत कुछ इस पर कहने की ज़रूरत है, ताकि एक जहन बन सके आपका, और आप जो है वो अल्लाह की नेमतों को अपने पास रखने के सिलसिले में और नेमतों को कैद करके रखने के सिलसिले में, बांध कर रखने के सिलसिले में आप जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र कैसे अदा करें, उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू फिर कभी इंशाअल्लाह अज़ीम। आज ये मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, बस एक हदीस शरीफ याद आ गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की नेमतें वहशी दरिंदे की तरह हैं। वहशी दरिंदा किसे कहते हैं? जो जंगल के अंदर जानवर होते हैं ना, भागम भागी करने वाले, जिनके लिए कोई पिंजरा नहीं होता, इधर भागे उधर भागे, ठीक है ना। डरावने जो दरिंदे होते हैं, शेर है, ये सब जो डरावने, तो जंगल ही में रहते हैं। तो वो तो एक पिंजरे में तो नहीं रहते, ज्यादातर जंगलों में रहते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नेमतें वहशी दरिंदे की तरह हैं। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर तो ये भाग जाएंगे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन उसको अगर बांध करके रखोगे, कैद कर दोगे, तो फिर ये नहीं भागेंगी। और नेमतों को कैद करने का तरीका ये है कि जहां तुमने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, वो नेमतें कैद हो गई। अब ये नेमतें तुमसे नहीं छीनी। अल्लाह ताला आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हमें अल्लाह की नेमतों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते थे तो मस्जिदें बंद कर दी गई। अजान सुनकर जवाब नहीं देते थे, अजान का मामला क्या हो रहा है। देखते जाओ कितनी नाकदरी का क्या अंजाम हो रहा है। कद्र करो, कद्र करो अल्लाह की नेमतों को। अगर कद्र नहीं करोगे, ये नेमतें छीन ली जाएंगी। अल्लाह ताला हमें नेमतों का सही मानों में कद्र करने वाला बनाए और नेमतों पर शुक्र करने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ, तहरीक हफ्तावारी इज्तिमा में तशरीफ़ लाया करें, तहरीक के कामों में साथ दिया करें, तहरीक के काफ़िलों में जाया करें, ताकि आपका ईमान भी मजबूत हो, आमाल भी मजबूत हो और इल्म भी। वक्त जितना दीन के पीछे खर्च करेंगे, यही वक्त आखिरत के अंदर काम आएगा। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, एक खुशखबरी सुना दूं मैं आपको। माशाअल्लाह, मुझे जो है किसी साहब के बारे में इत्तला मिली थी, बहुत पहले की बात है, कि वो ओल्ड हाउस खोलना चाहते हैं। अब वो ओल्ड हाउस क्यों खोलना चाहते हैं? जो बूढ़े बूढ़ियां हैं उनके लिए। तो भाई उनके लिए क्यों खोलना चाहते हैं? वो घर में बच्चे किटकिट करते हैं, बच्चों पर ये बोझ बन जाते हैं। मैंने कहा यार, ये ओल्ड हाउस, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की, उसकी नाक खाक आलूद हो। तो जिब्रील अमीन ने कहा आमीन। और हम ओल्ड हाउस करके और इनको मरने के लिए इंतजाम कर दें। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। होना चाहिए बच्चों को
کہ ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کر کے جنت حاصل کریں. لیکن ایک بات بھی ہے کہ بہت سارے ضعیف حضرات کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم کیسے پاس کریں. دکان پہ جائے تو بیٹے بولے ابو آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی. تو یہ ایک مسئلہ. گھر میں رہیں تو بہو کہے گی یہ بار بار چائے لاؤ پانی لاؤ ٹھنڈا لاؤ، تو یہ پریشانی. تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو میں نے ایک پلان بنایا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ چونکہ مجھے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا ممبئی سے، لیکن وہاں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، تو آج سفر میں نے قاری عظمت صاحب سے کہا کہ آپ کے یہاں فیسلیٹی ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کو شروع کریں. اور وہ یہ ہے کہ میرا اپنا ایک تجربہ ایک 37 سال پہلے کا میں بتاتا ہوں. ایک ضعیف چچا مسجد کے قریب رہتے تھے. اب اس مسجد میں کوئی اعتکاف میں رمضان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ بابا آپ بیٹھ جاؤ. بولے میں کروں گا کیا رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ کے؟ تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، دن اور رات قرآن شریف پڑھنا ہے بس. تو الحمدللہ ان کو قرآن شریف پڑھنا آتا تھا. وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے اور قرآن شریف پڑھنے کے عادی ہو گئے، اور اتنے عادی ہو گئے کہ پھر اعتکاف سے نکلنے کے بعد ہر 7ویں دن قرآن شریف ختم کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ عادت ہے. تو میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا اپنا یہ مرکز یہاں پر ہے. آزادی سے یہاں کام کرنے میں ہمارے رفقا جتنے بھی ہیں، اکبر بھائی، چاند بھائی، کوئی جتنے بھی ساتھی ہیں ماشاءاللہ سب مل کر کے کام کر رہے ہیں، اور یہاں کوئی دقت نہیں ہے. ہم ضعیفوں کے لیے ایک کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کو ہم کو پورے ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں رائج کرنا ہے. جو ضعیف حضرات ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، 60 65 70، اور دین ان کو نہیں آتا، دین کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں، روزانہ مغرب سے عشاء تک ان بوڑھوں کے لیے یہاں پر انشاءاللہ کلاس لگائی جائے گی. ان بوڑھوں کو قرآن بھی سکھایا جائے گا، ان ضعیفوں کو انشاءاللہ العظیم جو ہے مسائل بھی سکھائے جائیں گے. اور جب ان کا قرآن شریف درست ہو جائے گا، ان کے مسائل درست ہو جائیں گے، وہ سب سیکھ لیں گے، تو ان کو سکھانے کے لیے بٹھا بھی دیا جائے گا، تاکہ ان کی آخرت جو ہے اور زندگی کے آخری دن اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے میں گزر جائیں. تو یہ خوشخبری میں دے رہا ہوں، انشاءاللہ 1 جون سے یہاں پر انشاءاللہ مغرب سے لے کر عشاء تک صرف ضعیف حضرات کے لیے قرآن شریف اور اسلامی تعلیمی نصاب. یہ وہ نصاب ہے ہمارا تحریک کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے وہ اس نصاب کے کتاب کے اندر موجود ہے. اگر کوئی اتنا علم حاصل کر لیا تو گویا اس نے اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کر لیا. تو انشاءاللہ وہ نصاب یہاں پر پڑھایا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ضعیف حضرات اس پر توجہ دیں گے اور انشاءاللہ العظیم یہاں آ کر قرآن مقدس سیکھنے کی کوشش کریں گے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی برانچز انشاءاللہ العظیم ہم شہر کی مختلف مساجد کے اندر بھی قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مختلف علاقوں میں بھی ضعیف حضرات جا کر کے قرآن سیکھ لیں. اور ایک بار قرآن صحیح طور پر پڑھنا سیکھ جائیں گے نا، پھر کوئی ان کو کٹ کٹ کرنے والا نہیں ملے گا. وہ ہوں گے اور قرآن ہوگا انشاءاللہ العظیم. وہ پڑھتے رہیں گے اور اپنی آخرت کو سنوارتے رہیں گے، اور ان کو یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. خود ہی اتنے ختم قرآن شریف کے کر لیں گے کہ اپنی نجات کا سامان انشاءاللہ العظیم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام.